الرحمن الرحیم رائس کوچنگ اکیڈمی کی طرف سے میں مخاطب ہوں، اور اس سلیبس سے ریلیٹڈ جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں فرسٹ ایئر کی مزید 2 چیپٹر رہتے ہیں، ذرا میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں۔ یہ جو سلیبس ہے جس پر میں 1 لگا رہا ہوں، یہ وہ ہے جو ابھی ڈرافٹ آیا ہے اور 10 اپریل کے بعد یہ فائنل ہوگا۔ جہاں پر میں 2 لکھ رہا ہوں تو یہ وہ سلیبس ہے جو اس سے پہلے ہم فالو کر رہے تھے، پرانا والا جو سلیبس کہا جائے۔ دیکھیے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا آج پھر کہ اس میں جو ہمارے ساتھ جتنے بھی سب ٹاپکس ہیں، یہ سارے کے سارے جو سب ٹاپکس ہیں، یہ یہاں پر وہ سب ٹاپکس کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اس پرانے سلیبس کے جو لرننگ آبجیکٹیو ہے، یہ لرننگ آبجیکٹیو یہ اٹھائے گئے ہیں اور یہاں پر اس ڈرافٹ میں آئے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ یہاں پر جو سب ٹاپکس ہیں، تو ان سب ٹاپکس میں اگر آپ دیکھ لیں، جس ریجن کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، جو ڈاپلر ایفیکٹ ہے اور پھر ڈاپلر ایفیکٹ سے ریلیٹڈ کیسز ہے کہ observer is moving toward the stationary source, observer is moving away from the stationary source, the source is moving toward the stationary observer، یہ جو 4 کیسز ہے، تو ایون یہ پوری کا پورا ڈاپلر ایفیکٹ یہاں پر نہیں ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی، یعنی ہماری اس نئی سلیبس میں اگر ہم یہاں پر لکھ لیں تو نو ناٹ انکلوڈیڈ، کیا اس میں انکلوڈ نہیں ہے؟ تو اس میں انکلوڈ نہیں ہے نمبر 1 کیا ڈاپلر ایفیکٹ۔ ڈاپلر ایفیکٹ ہوا، ڈاپلر ایفیکٹ کے جتنی بھی کیسز ہیں، ایون ہمارے کتاب میں 6 کیسز ہیں، یہ انکلوڈیڈ نہیں ہے۔ دوسری نمبر پر جو چیز ہے ہمارے اس کے پی کے کی کتاب میں، ڈاپلر ایفیکٹ کے بعد جو لاسٹ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں الٹراسونک ویو، الٹراساؤنڈ سے ریلیٹڈ جو الٹراسونک ویو کا ٹاپک ہے، پھر اس کا اپلیکیشن ہے، پھر اس کی ڈیٹیکشن ہے، پھر اس کے میتھڈ آف جنریشن ہے، فیزو الیکٹرک میتھڈ ہے، میگنیٹو اسٹرکشن ہے، گالٹن میسل میتھڈ۔ تو الٹراسونک کا ٹاپک یہ موجود نہیں ہے۔ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں۔ پھر یہاں پر جو لرننگ آبجیکٹیو ہے اس پرانے والی سلیبس میں، تو اس لرننگ آبجیکٹیو میں 4.1 سے لے کر 4.17 تک اس ٹاپک کی نشاندہی کی تھی۔ یہاں پر آپ آ جائیے، یہاں پر کیا ہے، وہ 4.13 تک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید اس میں سے جو 4 ٹاپکس ہیں، تو مزید 4 ٹاپکس آپ کو یہاں پر دکھائی نہیں دیں گے۔ نمبر 1 اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پر لرننگ آبجیکٹیو میں پہلا ہے ڈسکرائب دا میننگ آف دا ویو، یہاں پر بھی پہلا ہے ڈسکرائب دا میننگ آف دا ویو۔ پھر 4.2 ڈیمانسٹریٹ دیٹ میکینیکل ویو ریکوائرڈ اے میڈیم، یہاں پر بھی ہے ڈیمانسٹریٹ دیٹ میکینیکل ویو ریکوائرڈ اے میڈیم۔ پھر یہاں پر ہے 4.3 ڈیفائن اینڈ اپلائی دا فالوئنگ ٹرم ٹو دا ویو ماڈل، میڈیم، ڈسپلیسمنٹ، ایمپلیٹیوڈ، پیریڈ، کمپریشن، ریئرفیکشن، کرسٹ، ٹرف، ویو لینتھ، ویلاسٹی۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں وہ سارے ٹرم یہاں پر بھی ہے، کمپریشن کیا ہے، ریئرفیکشن کیا ہے۔ پھر 4.4 پر آ جائیے، سالو دا پرابلم یوزنگ دا ایکویشن وی از ایکول ٹو لیمڈا ایف، یہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہے سالو دا پرابلم۔ پھر یہاں پر ہے ڈسکرائب دیٹ انرجی از ٹرانسفر ڈیو ٹو دا پروگریسو ویو، یہاں پر پھر نہیں ہے۔ تو جو چیز ایکسکلوڈ ہے تیسرے نمبر پر، تو پرانے سلیبس میں 4.5 کا جو پورشن ہے، 4.5 کا جو پورشن ہے یہ ایکسکلوڈڈ ہے۔ اچھا، پھر آ جائیے 4.6 کمپیئر دا ٹرانسورس ان لانگیٹیوڈنل ویو، یہاں پر یہ بھی نہیں ہے، یعنی 4.5 ساتھ میں 4.6۔ پھر اس کے بعد ہے ایکسپلین دیٹ دا اسپیڈ آف دا ساؤنڈ ڈیپینڈ آن دا پراپرٹی آف میڈیم، تو یہاں پر پھر 4.5 پر یہ ہے ایکسپلین دیٹ دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ڈیپینڈ آن دا پراپرٹی آف میڈیم۔ پھر پرانی والی سلیبس میں دیکھیں ڈسکرائب دا لیپلاس کریکشن ان نیوٹن فارمولا، پھر یہاں پر لیپلاس کریکشن 4.8، وہ لیپلاس کریکشن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
پھر یہاں پر ہے آئیڈینٹیفائی دا فیکٹر آن وچ دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر ڈیپینڈ 4.9. یہاں پر ان فیکٹر کا ذکر نہیں ہے 4.9، یعنی یہ چار 4.5 4.6 4.8 4.9 یہ ایکسکلوڈڈ ہے، باقی سارے ہیں. تو یہاں پر 4.13 تک ٹاپک ہے لرننگ آبجیکٹیو، یہاں پر 4.17. پھر اس کے بعد جتنی بھی ہے سپر پوزیشن ہے، پھر انٹرفیرنس ہے، پھر اسٹیشنری ویو ہے، پھر نوڈ اینٹی نوڈ، یہ سارے جو باقی ہیں آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں وہ سارے انکلوڈڈ ہیں. اب یہاں پر ویو سے ریلیٹڈ ایک بات نوٹ کریے، سجیشن ہماری یہ ہے کہ آپ ڈاپلر ایفیکٹ نہ دیکھ لیں اور آپ الٹراسونک ویو نہ دیکھ لیں. اب جس طرح یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کمپیئر دا ٹرانسورس ان لانگیٹیوڈنل ویو جو 4.6 ایکسکلوڈ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ پھر اس وجہ سے دیکھ لیں کہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کمپریشن اینڈ ریئرفیکشن. تو ظاہری بات ہے کمپریشن اور ریئرفیکشن جو ہے اس کا ذکر لانگیٹیوڈنل ویو میں ہوتا ہے، کرسٹ انٹرف اس کا ذکر ٹرانسورس ویو میں آپ کریں گے. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ چیپٹر نمبر 8 کو پورا دیکھ لیں، صرف اس میں لاسٹ 2 ٹاپک ڈاپلر ایفیکٹ ہو گیا اور الٹراسونک ویو ہو گئی، اس کو آپ مت پڑھیے، باقی سارے ٹاپکس جو ہیں وہ دیکھ لیں. الٹراسونک ویو اور ڈاپلر ایفیکٹ نہیں، باقی سارے دیکھ لیں. ایون اگر آپ دیکھ لیں درمیان میں یہاں پر انہوں نے سپر پوزیشن میں ہمارے کتاب میں انٹرفیرنس ہے، پھر اس کے بعد بیٹس ہے، پھر اس کے بعد اسٹیشنری ویو ہے. پھر اسٹیشنری ویو میں ہمارے ساتھ اسٹرنگ کا ذکر ہے، پھر ارگن پائپ کا ذکر ہے. تو انہوں نے انٹرفیرنس کا بھی ذکر کیا، اسٹیشنری ویو کا بھی ذکر کیا، اور یہ گرافیکل میتھڈ اگر آپ پنجاب کا کتاب دیکھ لیں تو وہاں پر وہ باقاعدہ فارمیشن دکھایا ہے کہ کس طرح ہمارے ساتھ اسٹیشنری ویو کا فارمیشن ہوتا ہے. درمیان میں بیٹس ہے، بیٹس کا ذکر دونوں سلیبس میں نہیں کیا ہے، لیکن آپ ضرور دیکھیں کیونکہ سپر پوزیشن آف دا ویو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ 3 کیسز پڑھتے ہیں. تو یہ جو 2 ٹاپک ہے ڈاپلر ایفیکٹ اور ہمارے ساتھ الٹراسونک ویو ہے، بس یہ صرف نہ دیکھیں، باقی پورا چیپٹر آپ دیکھ لیں تو یہ چھوٹے موٹے جو ٹرمز ہیں یہ بھی خود بخود پھر اس میں کلیئر ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو کام ہے وہ تھرموڈائنامکس کا ہے. تھرموڈائنامکس یہاں پر آ جائیے، جب آپ پرانے سلیبس میں دیکھ لیں، یہ پرانا سلیبس ہے تو اس میں 2 ٹاپک ہیں. ایک سب ٹاپکس میں فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، اسپیسیفک ہیٹ ان مولرس، آل دو ہمارے کتاب میں مولر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کا ذکر ہے. اسپیسیفک ہیٹ جو ہے وہ ایز یوزولی نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر یونٹ ماس میں ہیٹ کیپیسٹی دیکھتے ہیں اس کے لیے اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کا ذکر ہوتا ہے. پھر یہاں پر چونکہ میں نے کل بھی کلیئر کیا تھا کہ لرننگ آبجیکٹیو والے جو ٹاپکس ہیں یہاں پر وہ ٹاپکس اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیے یہاں پر پرانے والے میں لرننگ آبجیکٹیو 5.7 تک ہے اور یہاں پر 5.6 تک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر سارے کے سارے ادھر آئے ہیں، صرف 5.7 جو ہے اپلائی دا فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس وہ یہاں پر نہیں ہے. یعنی جو ڈرافٹ ہے نا تو اس میں کیا انکلوڈ نہیں کیا ہے، جو ڈرافٹ ہے اس میں انکلوڈ نہیں کیا ہے 5.7 والا پورشن، یہ انکلوڈ نہیں کیا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ جو سند کا کتاب ہے ہمارے والے میں تو یہاں پر انہوں نے تھرموڈائنامکس میں سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے بیسک ٹرمینالوجی کا ذکر کیا ہے. تھرمل ایکولیبریم ہے، انٹرنل انرجی ہے، ورک ہے، ہیٹ انرجی ہے، پھر ان کا آپس میں ریلیشن ہے، پھر سسٹم سراؤنڈنگ ٹائپ آف دا سسٹم کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، پھر اس کی اپلیکیشن، پھر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، پھر ہیٹ انجن، پھر سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، پھر کارنو ہیٹ انجن اور پھر انٹروپی. سند کی کتاب میں یہ تھرموڈائنامکس جو ہے اصل میں سند کی کتاب میں تھرموڈائنامکس یہ اس کا ایک چیپٹر نہیں ہے بلکہ اس کے 3 حصے ہیں. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مالیکولر تھیوری ہے، جو جس کو ہم بولتے ہیں کائنیٹک مالیکولر تھیوری. تو پہلا پورشن میں کائنیٹک مالیکولر تھیوری کا ذکر کیا ہے. پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے سند کی کتاب میں وہ ہے فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس. اس کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس ہے.
اور جو فسٹ لا آف تھرموڈائنامکس ہے تو فسٹ لا آف تھرموڈائنامکس کا ذکر ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ اپلیکیشن کا ذکر ہے، اور اسی فسٹ لا آف تھرموڈائنامکس میں یہ انٹرنل انرجی اور ورک ان بیسک ٹرم کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے وہ ہے سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس۔ تو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس میں سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کا بھی ذکر ہے، روڈولف کلاشی اسٹیٹمنٹ، لارڈ کلمن اسٹیٹمنٹ، ریفریجریٹر کا بھی ذکر ہے، ہیٹ انجن کا بھی ذکر ہے، اور انٹروپی کا بھی ذکر ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اس میں۔ سجیشن یہ ہے کہ اس چیپٹر کو سٹارٹ سے لے کر شروع کر لیں، اور جہاں تک ہیٹ انجن کا ٹاپک آتا ہے وہ ہیٹ انجن اور اس سے آگے جو کام ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیٹ انجن، پھر سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، پھر لارڈ کلمن اسٹیٹمنٹ، پھر روڈولف کلاشی اسٹیٹمنٹ، پھر کارنو ہیٹ انجن، پھر ریفریجریٹر، اور پھر انٹروپی۔ تو ہیٹ انجن تک سارا جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں، جو ایکسرسائز میں کام ہے، اسے کیوں ہے، کنسیپچول کویسچن میں اس طرح کی باتیں ہیں، جس طرح جب آپ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، مولر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر کنسیپچول کویسچن میں ہے کہ کیا یہ زیرو ہو سکتی ہے، کیا یہ انفینٹ ہو سکتی ہے، کیا یہ نیگیٹو ہو سکتی ہے۔ کتاب کے ٹاپک میں اس طرح کا ڈسکشن کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن پھر وہاں پر ضرور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس ریلیٹڈ جو ایکسرسائز میں جتنی کنسیپچول کویسچنس ہیں، اس ریلیٹڈ کنسیپچول باتیں ہیں، چاہے وہ MCQ کی شکل میں ہیں، چاہے وہ کنسیپچول کویسچن کی شکل میں، ضرور آپ دیکھیے۔ پھر ہیٹ کیپیسٹی، اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، مولر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، اس کو آپ ساتھ میں پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ویسے دیکھیے، لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن، لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن، لیٹنٹ ہیٹ آف سبلیمیشن، اور اس میں مشکل نہیں ہے، بس ایک ایک لائن کا ڈیفینیشن اور فارمولہ ہے، یونٹ ہے، جو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دو پارٹ میں ہم نے فرسٹ ایئر کا پورشن تو ختم کیا، اس کے بعد جو ہمارا ڈسکشن ہوگا اس میں ہم سیکنڈ ایئر کے پورشن کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی اس سے ریلیٹڈ اس طرح کا کوئی بات ذہن میں ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے،